اور میرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا ہے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم عطا کیا اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں یہاں پہ۔ وسلام علیہ، اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے خاندان والوں سے دور مشرق کی جانب کی جگہ میں الگ ہوئی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا۔ تب ہم نے اپنی روح فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے لیے کامل آدمی بن کر آیا۔ اس مریم علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک نہایت پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکاری کر رہی ہوں۔ اس فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو اس پر حمل کو لے کر دور کی ایک جگہ میں الگ جا بیٹھی۔ پھر درد ذا اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔ پھر اس فرشتے نے کہا اس کے نیچے کے علاقے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تجھ سے نیچے کے علاقے میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بڑا برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ چنانچہ اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگا ہم اس لیے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے کلام کریں؟ وہ بچہ بول اٹھا بلا شبہ اللہ کا بندہ ہوں میں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تمام انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے، یہاں پر جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ ہی اٹھا لیا تھا، اور ان کی بعثت جو ہے وہ دوبارہ قیامت سے پہلے لازم ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، اور یہ عیسیٰ ابن مریم یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ تو ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر متعدد گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ
ان کے لیے تباہی جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا۔ وہ لوگ کیا ہی خوب سننے والے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج کی ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، اور آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیے جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ وہ غفلت میں ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور اس سرزمین پر ہیں وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف لوٹ کر وہ جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سننے اور نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میری اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، تو شیطان کی عبادت نہ کر، بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک، اے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ اور اس کے باپ آزر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کروں گا، یعنی سنسار کر دوں گا، اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر سلامتی ہو، یعنی ایک طرف والدین کتنے تشدد کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی بردباری دیکھیے، کتنی تحمل مزاجی کے ساتھ آگے سے کہہ دیا سلام علیکا، کیونکہ والدین کا حکم جو ہے، والدین کی فرمانبرداری کا حکم، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر والدین اللہ کے نافرمان ہوں تو بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں، کتنی بردباری کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، پرخلوص لہجے میں آگے سے کہہ دیا کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ان قریب ہے میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور اس سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب اس نے کنارہ کیا تو ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے علیہ السلام، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول ذکر خیر بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا، اور ہم نے اسے راز و نیاز کرتے ہوئے قریب کیا، اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں نہایت پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا اور نبی تھا، اور ہم نے اسے بہت بلند مقام اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمارا پیچھے سے ربط آتا ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ انعمت علیہم میں کون سے لوگ تھے؟ تمام انبیاء کرام کا ذکر بتدریج آ رہا ہے، اور یہ وہ انعام یافتہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور ان پر انعام کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یہاں پر آیت سجدہ آ رہی ہے، اگر آپ ابھی سجدہ جس حد تک جھک سکتے ہیں وہیں پر کر لیے، نہیں تو پھر بعد میں ادا کر دیجیے گا۔ فخلف من بعدہم، پھر ان کے بعد ناخلف نالائق ان کے جانشین ہو گئے، جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی،
چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا۔ ایک طرف تو گناہ کا ذکر آتا ہے اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نجات کا ذریعہ ایک راستہ بھی کھول دیتے ہیں، ہمیں ایک سورس بھی بتا دیتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، جنات عدن یعنی ابدی باغات میں، جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، مرنے کے بعد جب جنت میں داخل ہو جائیں گے حساب کے بعد تو وہاں پہ جنت عدن میں کیا ہوگا، اتنی خوبصورت بات تحریر ہے۔ یہاں پر دنیا میں ہر کسی زبان میں غیبت ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس قسم کی تلخ کلامی ہے کہ انسان سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ خوبصورت جہان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے وہ، سوائے سلام کے، سلامتی سلامتی ہر طرف سے کہا جائے گا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ رب العالمین ہمیں بھی اس جنت عدن کا راستہ سکھا، ہمیں اس راستے پر گامزن کر دے جو تیری سیدھی جنت عدن تک آتا ہے، یا اللہ جہاں پر تیرا دیدار نصیب ہوگا ہمیں ان تمام اعمال صالحہ پر آمادہ کر دے، ہمارے جسموں کو جکڑ کے ہمیں ہماری کمروں سے پکڑ کے صراط مستقیم پر چلا لے، جن کے ساتھ انہیں جنت کا وعدہ کیا ہے، جن کو تو جنت کا وارث بنائے گا اپنے بندوں میں سے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، آمین یا ربنا آمین۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں، وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا، چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس کا کوئی اہم نام جانتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا البتہ یقیناً مجھے زندہ نکالا جائے گا، اور کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے تخلیق کیا ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ بس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جہنم کے گرد حاضر کریں گے، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے ایک کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کی خلاف سرکشی میں سخت تر تھا، پھر ہمیں بلا شبہ ان کا خوب علم ہے جو اس جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے جو بھی ہے وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی اور طے شدہ ہے۔ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور جب ہم ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، وہ ان سے اساسوں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں کہیں بڑھ کر تھیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے لازم ہے کہ اسے رحمان لمبی ڈھیل دے دے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور لشکر کے لحاظ سے کمزور تر ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے اصول کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن سے جن کے دلوں میں کفر و شرک اور دلالت کا روگ ہے ان کی شقاوت و ضلالت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کے دل اور ہدایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔
اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی۔ کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی؟ رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے یا ہرگز نہیں۔ ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے، اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو کہتا ہے، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ جتنی بھی یعنی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، یہ آیات جو ہے اس کی شان نزول یہ بتلائی جاتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا والد عاص بن وائل جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا، اس کے ذمے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتا تھا۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کام تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جا تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ اسے صحیح مسلم نے اور صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو وعدہ کر رہا ہے اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے مال اور اولاد ہوگی، یا اللہ سے اس نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف تعالیٰ اور آیات الہی کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ یہ جس مال اور اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں، یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اور ہماری بارگاہ میں اکیلا آئے گا، نہ مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد اور نہ کوئی جتھا، البتہ عذاب ہوگا جو اس کے لیے ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بڑھاتے رہیں گے۔ یہاں پر کتنا عجیب سا ایک خوفناک سمندر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ دنیا میں اپنے مال کو اور اپنے عہدوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے کتنا عبرتناک سزا کا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی کسی کے ساتھ ہوگا، نہ کسی کے عہدے، نہ معلومات، نہ کوئی چیز ہوگی، بلکہ وہاں پر تو صرف اور صرف جہنم ہوگی جو ان کے گناہوں کی سزا ہوگی۔ چنانچہ فلا تعجل علیہم، بس آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، تو بس ہم ان کے دن گن رہے ہیں جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک لے جائیں گے۔ اس روز وہ سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا، اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ لقد جئتم شیئا ادا، البتہ یقیناً تم ایک بہت باری بات گناہ تک آ پہنچے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، بلا شبہ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر وہی ایمان کے ساتھ نیک عمل کی بات بھی آ رہی ہے، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ بس جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، جہاں پر اللہ کی محبت کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے حضور جتنے اعمال کریں
تو ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے. ہر قسم کے ریا، تکبر، دکھاوے اور شرک سے پاک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی تیری نظر عنایت، تیری نظر محبت میں آ جائیں. اے رب العالمین ہمیں بھی اپنی محبت والوں میں شامل فرما لے. آمین یا ربنا آمین. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں. کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک آہٹ بھی سنتے ہیں؟ تو حصوں کی معنی یہاں پہ بتائے گئے ہیں جس کے ذریعے سے ادراک حاصل ہے، یعنی کیا تو ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے. یعنی استفہام انکاری ہے یہاں پر کہ ان کا وجود ہی دنیا سے ختم ہو گیا، تو انہیں دیکھ یا چھو بھی نہیں سکتے، نہ آپ ان کو محسوس کر سکتے ہو. بس جو آپ کو جتنا بتایا گیا آپ اتنا ہی ان کے بارے میں جان سکتے ہو. الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک ہمارا دوسرا ربع یعنی پارہ نصف ہوتا ہے. جزاک اللہ حسن الجزاء.